ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. عرب کے اندر ساری برائیاں تھیں، اس کے باوجود سب سے پہلی وہی جو قرآن مجید کی نازل ہوئی وہ تعلیم سے متعلق تھی. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اسی طرح سے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فضیلت اور مقام و مرتبہ دینا چاہا تو سب سے پہلے حضرت آدم کو علم کے زیور سے آراستہ کیا اور کہا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ الی آخر الآیہ. آپ جانتے ہیں کتا ایک پلید نجس جانور ہے. اگر یہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن ناپاک ہو جاتا، بلکہ اس کو 7 بار دھونا چاہیے، 1 بار مٹی سے اور 6 بار پانی سے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہی کتا اگر پڑھ لکھ لیتا ہے، کچھ سیکھ لیتا ہے اور اس کا مالک اس کو سکھا دیتا ہے، اس کو ٹرین کرتا ہے، تو یہ کتا دنیا کی دیگر کتوں پر ان کو ایک طرح کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر کہا مکلبین تعلموہن مما علمکم اللہ. اگر یہ کتا جو آپ پالتے ہیں پالتو کتا ہے، اگر آپ اس کو بسم اللہ کہہ کر کے کسی خرگوش کسی ہرن کے پیچھے آپ چھوڑتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتا ہے مار ڈالتا ہے تو آپ بغیر ذبح کیے اس کو کھا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر تعلیم جس سماج میں آ جائے تو وہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور طور طریقہ بدل جاتا ہے، ان میں تہذیب اور ثقافت آ جاتی ہے. لیکن اگر تعلیم و تربیت نہ ہو، وہاں مالدار لوگ ہو، پھر بھی ان کا جینا ایک جانور کی طرح ہوتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری ہے علم کے پنجوں میں شمشیر جہانداری. یہ تعلیمی نسواں سے متعلق 2-4 باتیں آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے تعلیم کی طرف لوگوں کو دھیان دیا گیا، لیکن بہت سارے مفتی ایسے آئے دنیا کے اندر جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ عورتوں پر علم حاصل کرنا واجب نہیں ہے، اس کو زیادہ پڑھانا اور لکھانا نہیں چاہیے. الفتاوی الحدیثیہ ایک مشہور کتاب ہے جس کے مؤلف ابن حجر مکی حیثمی شافعی ہیں. انہوں نے اس کے اندر یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورتوں کو زیادہ علم حاصل کرنا نہیں چاہیے. اسی طرح سے ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر قرطبی، جس کو حکم البیان کے نام سے اس کو جانتے ہیں. اس تفسیر کو امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ عورتوں کو زیادہ علم حاصل کرنا نہیں چاہیے. اسی طرح سے ہندوستان کے اندر بہت بڑے ادارہ وہاں کے مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورتوں کو زیادہ علم حاصل کرنا نہیں چاہیے، ورنہ عشق معشوق کی باتیں کرے گی اور خط و کتابت کرے گی. یہ ساری چیزیں بکواس ہے. اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے ہمارے بڑے بھائی قاسمی صاحب پڑھ رہے تھے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلم کے اندر مرد عورت سارے لوگ شامل ہیں اور علم حاصل کرنا سارے لوگوں پر فرض اور واجب ہے. تعلیمی نسواں کے ادارے جو قائم ہو رہے ہیں ہمارے علاقوں میں، اس کی ایک لہر چل پڑی ہے، لیکن 2 چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایک طریقہ تعلیم اور دوسرا نصاب تعلیم. اس سلسلے میں چند باتیں ہو چکی ہے. طریقہ تعلیم، آج اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جہاں تعلیم و تربیت کے نام پر عریانیت بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے. وہاں ذہن و فکر کو بنانے اور سنوارنے کے بجائے ان میں بگاڑ اور اخلاق کو خراب کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم صرف برائے رزق یا برائے زندگی یا برائے معیشت نہیں ہونی چاہیے. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں، یہ بلڈنگیں، سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ علم حاصل کریں گے تو نوکری ملے گی. اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں ہے. علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک معیاری انسان بنیں، آپ ایک اچھا انسان بنیں. یہ اہم چیز ہے. اس کے بعد اس کے اور نوکری آ جاتی ہے تو اچھی چیز ہے. لیکن انسان ایک معلم کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا انسان بنے
اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ پیسہ کمائے، وہ کروڑپتی لاکھپتی بنے، نہیں، انسان ایک معیاری انسان بنے اور سماج کو اللہ رب العالمین کے حکام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اور اس کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے۔ یہ ایک عالم یا معلم کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم بنا کر کے پیدا کیے گئے اور کہا کہ میں معلم بنا کر کے پیدا کیا گیا ہوں تاکہ تم کو مکارم اخلاق کی تعلیم دوں۔ تو یہ طریقہ تعلیم یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا ادارہ ہو اور اس کی بنیاد مکاتب سے ہو۔ آج مکاتب کی اہمیت گھٹتی جا رہی ہے، مدارس قائم ہو رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اسکول قائم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مکتبوں کا وجود ختم ہو رہا ہے۔ اس کی طرف علماء اکرام کو دھیان دینا چاہیے۔ میں نے کل ترجمان میں دیکھا امیر جماعت علامہ اصغر علی امام مہدی نے ایک اعلان جاری کیا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو دھیان دینے کے لیے انہوں نے گزارش کی ہے کہ آپ اس کی طرف دھیان دیں، مکتب وغیرہ قائم کریں، صباحی اور مسائی اس کی تعلیم کا انتظام کریں۔ تو یہ طریقہ تعلیم کیا بنیادی تعلیم ہو اور دوسری چیز ہے نصابی تعلیم۔ نصابی تعلیم کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایسا نصاب تیار کیا جائے جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہو، اور پھر ہر گاؤں میں ایسے ادارے ہوں جہاں بچیوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے اور روزمرہ کے مسائل کے مطابق اس کو تعلیم دی جائے۔ پھر معیاری ادارے ہوں جہاں پر اونچی تعلیم کا انتظام ہو۔ ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پھر طریقہ تعلیم میں ایک اور چیز ہے جس کا میں ہمارے علاقے میں سیمانچل میں کوسی کے اندر بہت سارے ادارے ہیں، لیکن میں وہاں ایک چیز کی کمی محسوس کر رہا ہوں، وہ ہے انتظامی میں خلل، کہ یہاں تعلیمی ادارے عورتوں کے لیے ہے لیکن ساری ذمہ داریاں مرد انجام دے رہے ہیں۔ اس کی طرف لوگوں کو دھیان دینا چاہیے۔ معلمات کو اس کے لیے ان کی تربیت کی جائے اور اس کو اس مقام تک پہنچایا جائے، اور پھر جو انتظامی امور کو سنبھالتے ہیں اس کے لیے بھی عورتیں ہوں اور یہ ساری اسلامی مزاج رکھنے والے ہوں، اور ایسے عورتوں کے ذریعے سے تعلیمی نسواں کے جو ادارے ہیں وہ چلیں گے تو وہ اچھا ہوگا، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% یہ عورتوں کا تعلیمی ادارہ ہے۔